پہلا اشارہ شدید تنہائی اور خالی پن کا احساس۔ جب آپ لوگوں سے بھرے ہجوم میں بھی خود کو بالکل تنہا پائیں تو سمجھ لیں کہ ان کی یادوں نے آپ کے دل کو تڑپانا شروع کر دیا ہے۔ سائنسی اور نفسیاتی طور پر یہ خالی پن تب ہی محسوس ہوتا ہے جب کوئی دور بیٹھا انسان شدت سے صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ کمرے کے سناٹے میں جب ان کی کمی محسوس ہونے لگے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی روح آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ تنہائی کوئی عام اداسی نہیں بلکہ اس شخص کی بے چین طرف ہے جو سرحدیں پار کر کے آپ کے دل پر دستک دے رہی ہے۔ دوسرا اشارہ ذہن کا کسی ایک جگہ مرکوز نہ ہونا۔ اگر آپ کوئی اہم کام کر رہے ہوں اور اچانک دماغ سب کچھ بھول کر کسی خاص سوچ میں گم ہو جائے تو یہ اشارہ معمولی نہیں۔ جب سامنے رکھی کتاب کے الفاظ دھندلے ہو جائیں اور ان کا چہرہ نظر آنے لگے تو سمجھ لیں وہاں طرب کا آغاز ہو چکا ہے۔ انسانی ذہن اس وقت اپنا فوکس کھو دیتا ہے جب دوسری طرف سے کوئی محبوب اپنے خیالات کی لہریں آپ کی طرف مسلسل بھیج رہا ہو۔ کام کے دوران بار بار ہاتھ کا رک جانا اور سوچوں کا بھٹک جانا بتاتا ہے کہ کوئی دور بیٹھا آپ کو بری طرح یاد کر رہا ہے۔ تیسرا اشارہ موبائل کی گھنٹی پر ان کا گمان ہونا۔ فون کی ہر عام نوٹیفیکیشن پر جب آپ کا دل دھڑک اٹھے کہ شاید یہ ان کا پیغام ہوگا تو یہ لہریں وہیں سے آتی ہیں۔ اسکرین پر کسی اور کا نام دیکھ کر دل کا اچانک مایوس ہو جانا اس بات کی گواہی ہے کہ روح صرف ایک نام کی منتظر ہے۔ جب آپ بار بار اپنا موبائل صرف اس امید پر چیک کرتے ہیں کہ شاید کوئی رابطہ ہوا ہو تو سمجھے وہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ وہم نہیں بلکہ ایک مقناطیسی کھنچاؤ ہے جو ان کے دل کی بے چینی کو آپ کے فون کی گھنٹی میں بدل کر دکھاتا ہے۔ چوتھا اشارہ بلا وجہ موڈ کا تبدیل ہونا۔ ابھی آپ ہنس رہے تھے اور اگلے ہی لمحے دل پر اداسی کا گہرا بادل چھا گیا۔ یہ ان کے تڑپنے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب آپ کی روح اچانک بغیر کسی وجہ کے رونے کا تقاضا کرے تو سمجھ لیں دور بیٹھا کوئی شخص آپ کی یاد میں رو رہا ہے۔ جذبات کا یہ اچانک بدل جانا ایک ایسا نفسیاتی لنک ہے جو صرف دو سچے پیار کرنے والوں کے درمیان ہی کام کرتا ہے۔ جب ان کا دل اداس ہوتا ہے تو کائنات وہ فریکوینسی آپ تک پہنچاتی ہے اور آپ کا ہنستا ہوا موڈ یکدم سوگوار ہو جاتا ہے۔ پانچواں اشارہ ان کے نام کی آواز سنائی دیں۔ ویران راستے پر چلتے ہوئے یا گھر کے کسی کونے سے اچانک ان کے نام کی پکار سنائی دینا ایک گہرا کائناتی راز ہے۔ جب آپ چونک کر پیچھے دیکھیں اور وہاں کوئی نہ ہو تو سمجھ لیں ان کی طرف نے ہواؤں میں ان کا نام گھول دیا ہے۔ یہ آواز کانوں کی نہیں بلکہ روح کی سماعت ہوتی ہے جو محبوب کے دل کی پکار کو لفظوں کی شکل میں آپ تک پہنچاتی ہے۔ اگر دن میں کئی بار آپ کو ایسا گمان ہو کہ کسی نے پکارا ہے تو یقین کر لیں وہ آپ کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں۔ چھٹا اشارہ خوابوں میں مسلسل آمد۔ جب وہ مسلسل کئی راتوں سے آپ کے خوابوں میں آ کر آپ کا ہاتھ تھام رہے ہوں تو یہ محض ایک خواب ہرگز نہیں ہے۔ نیند کی حالت میں جب ہماری منطقی سوچ سو جاتی ہے تو ان کی تڑپتی ہوئی روح آپ کے خوابگاہ کا رخ کرتی ہے۔ اگر خواب میں وہ اداس یا خاموش نظر آئیں تو سمجھ لیں حقیقت میں ان کا دل آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ مسلسل ایک ہی انسان کا خواب میں آنا اس بات کا اعلان ہے کہ جاگتے ہوئے ان کا ذہن صرف آپ پر ہی رکا ہوا ہے۔ ساتواں اشارہ روحانی رابطے اور ٹیلی پیتھی۔ جب آپ کو اچانک اپنے دل کے پاس ایک عجیب سی گرم جوشی یا ہلکی سی چبھن محسوس ہو تو یہ ٹیلی پیتھی کا جادو ہے۔ روحوں کا یہ پوشیدہ رابطہ زمان و مکان کی تمام حدیں توڑ کر محبوب کے دل کا حال آپ کے دل تک منتقل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سے یہ پکا یقین ابھرے کہ وہ اس وقت بے چین ہے تو آپ کا یہ احساس 100% سچا ہے۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں تو
تو ٹیلی پیتھی ان کے درمیان مضبوط پل بنا جاتی ہے۔